امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ یکم ذی الحج 2 ہجری کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا عقد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ اس کے تقریباً 9.5 ماہ بعد 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل نے یہ خواب دیکھا تھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ گیا ہے۔ وہ سخت پریشان تھی۔ انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں فرزند پیدا ہونے والا ہے اور اس کی تربیت کا شرف تمہیں حاصل ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام بذریعہ وحی تجویز ہوا۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا اس بچے کا کوئی نام تجویز کر دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس بچے کا نام رکھنے کے سلسلے میں رسول خدا پر سبقت نہیں کروں گا۔ اتنی دیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا، رخساروں کو بوسہ دیا اور اپنی زبان مبارک ان کے دہنے اطہر میں دے دی، اور امام حسن علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شیریں چوسنے لگے۔ پھر بچے کے داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا آپ نے اس کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا نام رکھنے میں آپ پر سبقت نہیں کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس کا نام رکھنے میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ سنو، محمد کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے پاس جاؤ، انہیں میرا سلام کہو، میری طرف سے مبارکباد دو اور کہو کہ ان علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ فسمہ باسم ابن ہارون، علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس فرزند کا نام بھی وہی رکھ دو جو ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ پروردگار عالم کا یہ حکم پاتے ہی جبرائیل امین نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد دی اور کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس فرزند کا وہی نام رکھو جو ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہارون کے فرزند کا کیا نام تھا؟ جبرائیل نے کہا ان کا نام شبر تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر یہ تو عبرانی لفظ ہے اور میری زبان عربی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا پھر اس کا نام حسن رکھ دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی کنیت اور القاب۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں مجتبی، تقی، طیب، ذکی، سید، سبت اکبر، ولی، سبت، امیر۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ہر لقب سے پکارے جاتے تھے مگر ان القاب میں سب سے زیادہ مشہور لقب مجتبی تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ و افضل لقب وہ تھا جو رسول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو آپ علیہ السلام کے لیے ایسا مخصوص ہوا کہ آپ علیہ السلام کی مدح و نعت بن گیا۔ محمد ابن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات کا عطا کردہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ فرزند سید ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کا سب سے بہترین لقب سید ہے۔ ابن خشاب کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے اور القاب وزیر، تقی، قائم، طیب، حجت، سید اور ولی ہیں۔ زیارت عاشورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا لقب ناصح اور امین بھی تھا۔ کتاب القاب الرسول و عطرت میں امام حسن اور امام حسین کے مشترکہ القاب کچھ یوں ہیں سبت الرسول، رسول اللہ کے نوازے، ریحانت و نبی اللہ، اللہ کے نبی کی خوشبو، سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار، قرۃ و عین البتول، بتول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عالم، دانا، ملہم الحق، حق کو ظاہر کرنے والا، قائد الخلق، خلق خدا کا پیشوا، سید، سردار، ذکی، پاکیزہ، طیب، پاک و پاکیزہ۔